اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس نے فرمایا اے انسان اپنے وجود پر غور کر, اپنے اعضائے بدنی کو دیکھ, اپنے جسم کی حیت کا اندازہ لگا. میں نے تیرے جسم میں کوئی چیز بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کی, بلکہ میں نے تجھے تخلیق فرمایا, اس کے پس پردہ بھی مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے حضرت انسان میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. مجھے بتائیں جو رب ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کر رہا وہ کس طرح یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو از حد درجہ اہمیت دیں جو ہماری زندگی کو بے مقصد بنا رہی ہو. وہ کبھی یہ پسند یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسی چیز ہماری حیات میں شامل ہو, ہماری زندگی کا حصہ بنے جو ہماری حیات اور زندگی کو بے مقصد کر رہی ہو. اسی لیے ہماری زندگیوں کو با مقصد بنانے کا حکم دیا گیا اور با مقصد استعمال کی تعلیم فرمائی گئی ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اپنی زندگیوں کو با مقصد بنایا ہے؟ ہم میں سے اکثریتی لوگوں کا حال یہ ہے وہ ساری رات اپنے موبائل کی اسکرین اسکرول کرتے رہتے ہیں, ساری رات یوٹیوب, ٹک ٹاک, فیس بک, اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سرچ کرتے رہتے ہیں. ساری رات وہ اس موبائل میں مگن اور محو رہتے ہیں. لیکن جب صبح مسجد میں اللہ کا منادی ندا دیتا ہے ہمیں کامیابی کی طرف, دارین میں فلاح کی طرف, اخروی حیات میں بہتری کی طرف, اس کی بارگاہ میں کامرانی اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے, این اسی لمحے ہم اپنی اسکرین کا پاور بٹن آف کرتے ہیں, موبائل سرہانے رکھ کر لمبی تان کر سو جایا کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا, ہم نے اس کا استعمال با مقصد کرنا ہے, لیکن ہم نے اس مؤثر ترین ٹول کو بھی بے مقصد استعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا شروع کر دیا. اسی طرح ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ ہم نے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس فریضہ کو سر انجام دینا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کے ہستیم میان دو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سیدی رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ میں اور آپ اپنی روایات کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں بعد از نماز فجر منعقدہ 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی 5ویں نشست میں حاضر ہیں. ابتدائے گفتگو میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال آپ سب کا آنا, بیٹھنا, سننا
سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بالمتصل مرد و خواتین، علماء اسلام، مشائخ اعظام، تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، ذمہ داران، رفقاء، وابستگان، تمامی فورمز کے ذمہ داران صدہ بار مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے انتہائی حسن و نظم اور خوبصورتی کے ساتھ ان دروس کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت آپ سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں محترم حاجی یونس صاحب کا، محترم وحید صاحب کا، شاگرد رشید سیدی شیخ الاسلام حضرت علامہ محمد نجیب اکرم صاحب کا، تحریک منہاج القرآن کے مختلف ذمہ داران کا، محترم عارف قادری صاحب کا، عارف بٹ صاحب کا، قاری شفاقات صاحب کا، سید مظفر علی حاجی صاحب کا، سید عظمت شاہ صاحب کا، سید شبیر حسین شاہ صاحب کا۔ باری تعالیٰ آپ تمام احباب کو سلامت رکھے، آپ کی پرخلوص محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً آپ احباب اعلانات کے ذریعے، تشہیری مہم کے ذریعے، پینافلیکسس کے تھرو اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ انتہائی حساس نوعیت کا موضوع ہے، برننگ ایشو ہے، ہاٹ ٹاپک ہے۔ نوجوان نسل اس موضوع کو لے کر انتہا درجہ فکری ابہامات کا شکار ہے۔ کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کا حق ادا کر سکوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی 110 نمبر آیت کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں چند باتیں بطور تمہید عرض کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ معزز سامعین و سامعات، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، کائنات ارضی ہر لمحہ ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صبح اپنے جلووں میں ترقی کا ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، اور ہر شب جب کائنات کی فضا پر چھاتی ہے، کسی نئی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا مژدہ سناتی ہے۔ جدت کا یہ سفر جس طرح انسانی حیات کے تمام شعبوں میں جاری ہے، اسی برق رفتاری کے ساتھ انسان میڈیا کے میدان میں بھی ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ پتھروں پر تصاویر، علامات، نشانات سے شروع ہونے والا سفر آج ریڈیو ٹیلی ویژن سے گزر کر کمپیوٹر، موبائل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دور حاضر کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جائے تو یقیناً یہ اس کا استحقاق ہے۔ اس ترقی کا، اس جدت کا ایک عالمگیر پہلو وہ سوشل میڈیا ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں دل کی حیثیت ہے، اگر دل کی نفی کر دیں، آنکھ دیکھتی نہیں ہے، کان سنتے نہیں ہیں، زبان بولتی نہیں ہے، اسی طرح اگر انسانی حیات کے شعبوں میں سے اگر سوشل میڈیا کی نفی کر دیں، پھر کسی شعبے کی بھی افادیت قائم نہیں رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے سوشل میڈیا دور حاضر میں تمام عمر کے افراد استعمال کرتے ہیں۔ یہ دو لفظوں کا بیسیکلی مجموعہ ہے، ایک ہے سوشل، ایک ہے میڈیا۔ یہ دونوں انگریزی زبان کے حروف ہیں۔ سوشل کا مطلب ہے سماج یا معاشرہ، میڈیم کی جمع ہے جس کا مطلب ہے ذریعہ یا واسطہ۔ اگر ان دونوں لفظوں کو ملا لیں تو معنی اصطلاح میں یہ بنتا ہے، تعریف یہ ڈسکور ہوتی ہے، سوشل میڈیا دراصل وہ میڈیم ہے جو تمام انسانوں کو سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر اور معاشرتی طور پر آپس میں مربوط کیے ہوئے ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے انسان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ تمام عمر کے افراد اسے استعمال کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اسلامی نقطہ نظر سے سمجھیں گے کہ اسلام سوشل میڈیا کے تناظر میں ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کر رہا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم نے اسلام کے تناظر میں سوشل میڈیا کو کتنا استعمال کیا ہے، استعمال کرتے ہیں، لیکن فی الوقت اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج دور حاضر میں سوشل میڈیا وہ مؤثر ٹول ہے جسے تمام انسان سورس آف نالج کے لیے، سماجی رابطوں کے لیے اور دیگر تمام معلومات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فنگر ٹپس کے ذریعے سوشل میڈیا کے میدان میں ایک لمحے کے اندر ساری دنیا کے انسانوں تک اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ انسان نے اسی دور کے اندر میڈیا کے میدان میں 3 درجوں پر ترقی کی ہے۔ سب سے پہلا درجہ تھا پرنٹ میڈیا کا، پھر اس کے بعد آیا الیکٹرانک میڈیا، اور اب دور ہے سوشل میڈیا کا۔ پرنٹ میڈیا کیا تھا؟ اخبارات، جریدے، رسائل، ان کے ذریعے پیغام رسانی کا اور سماجی رابطوں کا کام کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، پرنٹ میڈیا میں ایک پرابلم تھی، وہ یہ کراچی میں کتنے لوگ مرے ہیں، کہاں بارش ہوئی ہے، کہاں سیلاب آیا ہے، کہاں برف باری ہوئی ہے، کہاں موسم کیسا ہے، کہاں حالات کیسے ہیں، ان ساری باتوں کے بارے خبردار ہونے کے لیے ایک دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ ایک مکمل دن گزرتا، پھر اگلے دن کی اخبار پر سرخیاں لگی ہوتی جس میں ہمیں پچھلے دن ہونے والے واقعات کے بارے پتہ چلتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا، الیکٹرانک میڈیا نے جگہ لی، 1 گھنٹے میں جو کام ہو رہا ہو وہ اگلے گھنٹے میں ہمیں پتہ چل جاتا تھا۔ ادھر کوئی کام ہوا، 1 گھنٹے بعد نیوز بولیٹن آتا، ہیڈ لائنز آتی، اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ 1 گھنٹے میں کیا کیا کام ہوئے ہیں۔ لیکن ان دونوں محاذوں کو سوشل میڈیا نے اس اعتبار سے پیچھے چھوڑا کہ آج نہ ہمیں الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت ہے، نہ پرنٹ میڈیا کی ضرورت ہے، ہمیں پیغام رسانی کے لیے سب سے مؤثر ترین سوشل میڈیا کی ضرورت ہے۔ اور یہ آلہ اتنا تیز کام کرتا ہے، یہ ٹول اتنا مؤثر کام کرتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے اٹھے، منہ دھوئے نہ دھوئے، کسی برائی کو اپنے موبائل کے کیمرہ سے ریکارڈ کر کے ویڈیو اپلوڈ کرے، چند لمحوں میں پوری دنیا کے انسانوں تک وہ اس پیغام کو پہنچا سکتا ہے۔ یہ اتنا مؤثر ٹول ہے کہ آپ فنگر ٹپس کے ذریعے ساری دنیا کے انسانوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، سماجی رابطوں کے لیے، پیغام رسانی کے لیے، دوسروں تک خبر پہنچانے کے لیے، اور ایک دوسرے سے مربوط سیاسی، سماجی، معاشرتی اعتبار سے جڑنے کے لیے اس دور کا مؤثر ترین آلہ اور ٹول سوشل میڈیا ہے۔ ہر دور میں ابلاغ کا، میڈیا کا کردار رہا ہے، اس کے انداز مختلف رہے ہیں، طرق مختلف رہے ہیں، لیکن ہر دور میں یہ ٹول مؤثر رہا ہے اور اس کے ذریعے سماجی رابطوں کا کام ہوتا رہا ہے۔ اگر آپ انبیاء کرام کی تاریخ کو پڑھیں، ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے دور کے مروجہ ذرائع استعمال کیے تاکہ سماجی رابطوں کو مربوط کیا جا سکے، انسانوں تک پیغام حق کو پہنچایا جا سکے، اور انہیں فکری طور پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بہرایاب کروایا جا سکے۔ اسی لیے ہر دور کا مؤثر ترین ٹول سماجی رابطوں کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہوتا تھا جس کے ذریعے نبی رسول پیغام حق اپنی امتوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، جادوگری کا طوطی بولتا ہے۔ جو بندہ اس فن میں مہارت اور کمال رکھتا ہے، لوگ اسے رسپیکٹ، قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو مخاطب کرنا چاہا، ان تک پیغام حق کو پہنچانا چاہا، آپ نے ان کی نفسیات کے مطابق ان سے خطاب کیا۔ کوئی آیت انہوں نے کتاب کی تلاوت نہیں کی، اللہ کی بارگاہ سے کوئی دلیل ان کے لیے پیش نہیں کی، بلکہ جب ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو مرعوب کرنے کے لیے اپنی رسیاں پھینک کر انہیں سانپ بنایا، اللہ کے امر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ اتنا قوی اژدہا بنا، ایک لمحے کے اندر
ان کے سارے सांपों का कला कमा कर गया। बस ये बात इस बात की रोशन दलील थी कि हजरत मूसा उनकी नफ्सियात के मुताबिक उनके साथ मुआमला बरत रहे थे। नतीजा ये निकला वो सारी कौम और उनके बिल मुत्तसिल जादूगर ना सिर्फ हजरत मूसा से मरऊब होते हैं, आपकी शख्सियत से मुतासिर होते हैं, बिल मुत्तसिल वो बड़े बड़े जादूगर अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए हजरत मूसा के खुदा पर ईमान लेके आ जाते हैं। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मंतिक का, अकली दलाइल का दौरा था। जो इस फन में कमाल और महारत रखता था उसे कद्र मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही काम किया। वो एक मेले पर गए, आपने सारे बुतों का सर उड़ा दिया और बड़े बुत के कंधे पर क्या रखा? कुल्हाड़ा। जब वो कौम वापस आई उन्होंने कहा ये काम किसने किया? हो न हो इब्राहीम ने किया। हजरत इब्राहीम ने फरमाया मुझसे क्या सवाल करते हो? भाई बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा है, इसका मतलब है इस बड़े बुत ने कुल्हाड़े के जरिए इनका सर उड़ाया है। जब आपने ये अकली दलील और मंतकी दलील दी, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसी तरह कौम बनी इसराइल की जानिब जितने नबी रसूल मबऊस हुए, उन्होंने अपनी कौम की नफ्सियात के मुताबिक उन्हें मुखातब किया और उन तक पैगाम हक को पहुंचाया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है, उनके दौर में हिकमत का तूती उरूज पर है। हर एतबार से हकीम जो होता था उससे कद्र मंजिलत की निगाह से देखा जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम हक पहुंचाने के लिए हिकमत के दो वसी तर सबब तलाश किए। पहला सबब क्या था? बीमारी जो कोढ़ की थी उसका इलाज आप करते थे, और नाबीना जो मादर जात अंधा होता था आप हाथ फेर कर इज़्न रब्बी से उसे शिफा अता किया करते थे। यही तसलसल आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जारी रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका के मकासिद बेसत को बयान किया। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब मुकर्रम हमने आपको मुशाहिदा करने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। अब ये तीन मकासिद बेसत थे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्हें उम्मत तक पहुंचाना था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया और रसूल के उसी तरीका को इख्तियार किया और अरब के लोगों की नफ्सियात के मुताबिक उन तक पैगाम हक को पहुंचाया। उस दौर का सबसे मुअस्सर तरीन टूल समाजी राब्तों का, एक दूसरे को बहम जोड़ने का, एक दूसरे तक पैगाम रसानी का, वो कोहे सफ़ा था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर में मबऊस किए गए वहां सफ़ा सिर्फ एक चोटी का नाम नहीं था, बुलंद मकाम की हैसियत नहीं रखता था, बल्कि अरब में कोहे सफ़ा का मकाम ये था किसी बंदे ने कोई अहम बात करनी हो, कोई ऐलान करना हो, किसी गमी खुशी के बारे लोगों को खबरदार करना हो, हत्ता कि किसी जंग के बारे आगाह करना हो, वो सफ़ा की चोटी पर खड़ा होता और अरब के लोगों तक पैगाम को पहुंचाया करता। आका करीम ने भी समाजी राब्तों का मुअस्सर जरिया कोहे सफ़ा मुंतखब किया। हुजूर उस चोटी पर खड़े हुए, ना सिर्फ आका करीम ने कोहे सफ़ा की चोटी पर खड़े होकर अरब के लोगों को इज्तिमाई दावत के लिए बुलाया, अल्लाह की रबूबियत, उसकी उलूहियत और कुदरत के बारे आगाह किया, बिल मुत्तसिल अपनी नबूवत के बारे भी अरब के लोगों को आगाह फरमाया। इसी तरह उस दौर में उक्कास का मेला समाजी राब्तों का एक मुअस्सर तरीन जरिया था। हमारे इलाकों में जो मंडियां होती हैं आप बेहतर जानते हैं, वहां दूर दराज से लोग आते हैं। अच्छा, जब मंडियों में लोग आते हैं मुझे बताइएगा क्या उनका मजहब एक होता है? बोलें जरा। उनकी जबान एक होती है, उनकी कौम एक होती है, उनकी सकाफत एक होती है? नहीं। जो मंडियां होती हैं वहां दूरों नजदीक से लोग आते हैं। हर मंडी के कुछ उसूल, कवायद और जवाबित होते हैं। दूरों नजदीक से आने वालों का मजहब, कौम, जबान, सकाफत मुख्तलिफ हो सकती है। यही उक्कास के मेले की हैसियत थी। अच्छा, जब लोग मंडियों में माल बेचने आते हैं तो क्या सिर्फ माल बेचते हैं या अपना मजहब भी तबादला ख्याल की सूरत में एक दूसरे पर आया करते हैं, अपनी बातों का भी इजहार करते हैं, कौम को भी बयान करते हैं, अपनी सकाफत, तहजीब और तमद्दुन के बारे भी एक दूसरे को आगाह करते हैं। लाजमी बात है जब वो मंडियों में आते हैं पूरा दिन माल तो नहीं बेचना होता, एक दूसरे से बातचीत भी होती है, और बातचीत जब होगी तो एक दूसरे के इलाकों के बारे सियासी, समाजी, मुआशरती, मजहबी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा।
اسی طرح عکاس کا میلہ تھا. عکاس کے میلے میں دور و نزدیک سے لوگ آتے, اپنا مال بیچتے, نہ صرف مال بیچتے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے فکر و نظریات کا تبادلہ بھی کرتے. دن بھر وہ اپنے معاملات تجارت کو لوگوں تک بہم پہنچاتے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنا مال ضروریات ایکسچینج کرتے. لیکن ان میں ایک بری عادت تھی, جب رات ہو جاتی وہ شراب نوشیوں میں, عیش کوشیوں میں, بد مستیوں میں, خر مستیوں میں محو ہو جاتے. وہ پھر ساری رات شراب پیا کرتے, بد مستیوں اور خر مستیوں میں مگن رہا کرتے. قربان جاؤں, عکاس کا میلہ خالصتاً تجارتی اور سیاسی میلہ تھا, لیکن آقا کریم نے وہاں بھی قدم رنجا فرمایا. اور منظر یہ ہے, آقا کریم جانتے تھے یہ سماجی رابطوں کا اس دور میں مؤثر ترین آلہ ہے. یہاں آ کر لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, پیغام رسانی ہوتی ہے, ان کی ثقافت, تہذیب, تمدن, زبان ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوتی ہے. یہی وجہ تھی آقا کریم نے نہ صرف عکاس کے میلے کا انتخاب کیا بلکہ خود تشریف لے کر آئے, انہیں پیغام حق کے بارے آگاہ فرمائے. اسی طرح عکاس کے میلہ کے بعد آقا کریم نے مذہبی اجتماعات کا انتخاب کیا. مذہبی اجتماعات کا بھی ایک عنصر یہ ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے, جو 5 نمازوں کی تعداد ہوتی ہے وہ جمعے کی تعداد نہیں ہوتی, اور جو جمعے کی تعداد ہوتی ہے اس سے بڑھ کر عیدین کی تعداد ہوتی ہے. اسی طرح جنازوں کے معاملات بھی مختلف ہوتے ہیں, وہاں بھی تعداد ذرا زیادہ ہوتی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہبی اجتماعات کو بھی بطور سماجی رابطوں کے دعوتی طول کے طور پر اڈاپٹ کیا. آقا جانتے تھے کہ جمعہ کے خطبہ میں, عیدین کے خطبہ میں, غمی خوشی کے معاملات میں لوگ دور و نزدیک سے آتے ہیں. آقا کریم اجتماعات مذہب میں نہ صرف شرکت کر کے بلکہ مذہبی اجتماعات کے ذریعے اپنی قوم تک پیغام حق بھی پہنچایا کرتے. اسی طرح مساجد میں آقا کریم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے, سب سے پہلا کام آقا نے مسجد تعمیر کروائی. پھر مسجد کی 4 حیثیتیں بحال رکھی. ایک, ہمارے نزدیک مسجد سجدہ گاہ ہے, عبادت کا مرکز ہے, روحانی مرکز ہے اور علمی درسگاہ ہے. آقا نے یہ 4 حالتیں بحال رکھی, لیکن مسجد کو آقا کریم نے ان 4 حالتوں کے قائم رکھتے ہوئے کفر و شرک کے خلاف تعلیم کا استعارہ بھی بنا دیا. اور آقا نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت فرمائی اور انہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اس فکر کا امین بناتے ہوئے مساجد میں انہیں انقلاب آشنا کیا اور انہیں کفر و شرک کے خلاف تیار کیا. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دور و نزدیک کے جو وفود تھے, بادشاہ تھے, ان تک اپنے وفود کو بھیجا اور انہیں بھی پیغام حق کو پہنچایا. تو سامعین محتشم و سامعات, اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر دور میں سماجی رابطوں کا کوئی نہ کوئی مؤثر ذریعہ ضرور ہوتا تھا جس کے ذریعے انسانوں کو کنیکٹ کیا جاتا, انسانوں تک پیغام کو پہنچایا جاتا. اور ہر نبی اور رسول اپنے دور کے مروجہ ذرائع نہ صرف استعمال کرتا بلکہ اس حسن عمل کے ذریعے اپنی امتوں کو یہ راہ بھی عطا کرتا کہ ہر دور کے تقاضوں کا استعمال نہ صرف مصلحت کا تقاضا ہے بلکہ یہ سنت انبیاء اور رسول ہے. اچھا, صرف انبیاء اور رسولوں نے اس طریقہ کو اختیار نہیں کیا بلکہ اللہ نے بھی اسی طریقہ کو اختیار کیا. اس نے 2 معجزے اپنے محبوب مکرم کو عطا کیے, ایک ہے قرآن اور ایک ہے معراج. یہ دونوں معجزات آقا کو دیگر نبیوں رسولوں کے معجزات سے ممیز و منفرد اور ممتاز بناتے ہیں. معراج کا معجزہ اپنی نوعیت میں اہم ہے, قرآن اپنی نوعیت میں اہم ہے. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جسے اللہ نے عرب کے لوگوں کی نفسیات کے مطابق اتارا. عرب کے لوگوں کی نفسیات کیا تھی؟ وہ اپنے سوا سب کو اجمی خیال کیا کرتے تھے, ان پڑھ گونگا تصور کیا کرتے تھے. اب اللہ ان کی جبلت, نفسیات, عادات سے بخوبی واقف تھا. وہ جانتا تھا ان میں کوئی اعرابی ہو, بدو ہو, دیہاتی ہو, بکریاں چرانے والا ہو, اگر اسے گلاب کا ایک پھول دیا جائے اور کہا جائے اس پر ایک شعر کہہ, وہ فی البدی پورا دیوان کہنے کی صلاحیت رکھتا تھا. عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر, بیان پر, کلام پر اتنا ملکہ حاصل تھا کہ وہ فی البدی پورا دیوان کہہ سکتے تھے. اللہ ان کی نفسیات کو جانتا تھا, اسی لیے جب اس نے قرآن اتارا, قرآن میں
اس نے مختصر الفاظ اور کثیر المعنی کی حامل صورت جب الکوثر اتاری، فرمایا محبوب اسے کعبے کی دیوار پر لگا دیا جائے، اور یہ حکم دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اپنی زبان فصاحت اور بلاغت پر اتنا کمال رکھتے ہو، ایسا کرو اپنا علم بھی ملا لو، فصاحت بھی ملا لو، بلاغت بھی ملا لو، سارے الٹا لٹک جاؤ گے، لیکن کوثر کی مثل کوئی صورت بھی بنا نہیں سکو گے۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا اپنی زبان پر مہارت رکھنے والے بھی قرآن کے سامنے اپنے علم کو ماند پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن ان کی نفسیات کے مطابق اتارا، اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے، قرآن کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ان کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ ضد بازی، ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی، اور بغض، حسد اور ڈھٹائی کا اسلام میں کوئی علاج، دنیا میں کوئی ایسی گولی آج تک نہیں بنی جو کھلا کر بغض دور کیا جا سکے، وہ دور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے بھی جب قرآن اتارا، جنہیں مخاطب کرنا تھا ان کی نفسیات کو ملحوظ رکھا۔ اس لیے ہر دور میں وہ تقاضے جن کے ذریعے لوگوں تک پیغام حق کو پہنچایا جا سکتا ہے انبیاء نے اختیار کیے، وہ ذرائع جن کے ذریعے امتوں کی ہدایت اور رشد کی کوشش کی جا سکتی ہے، انبیاء اور رسل نے انہیں اڈاپٹ کیا۔ یہی وجہ ہے اگر آج کوئی بندہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لیے اقامت دین کا فریضہ سر انجام دینے اور بالمتصل امت کی رہنمائی کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، تو سوشل میڈیا کا استعمال نہ صرف یہ مصلحت کا تقاضا ہے بلکہ یہ عین سنت انبیاء بھی ہے۔ کیوں کہ اس دور میں پیغام رسانی کے لیے، لوگوں تک دعوت کا کام پہنچانے کے لیے، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے سب سے مؤثر ترین ٹول کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ کوئی بندہ اس کی نفی نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، اس چیز کا استعمال یہ فیصلہ کرتا ہے چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جاتی ہے، اسے لوگوں میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے، بعض لوگ اپنی کم علمی کی بنیاد پر اس کی نفی کرتے ہوئے اسے یہود کی ایجاد کہہ کر کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جان لیجئے کوئی چیز بھی اٹ سیلف کافر یا مسلمان نہیں ہوتی۔ میں ترقی کی بات نہیں کر رہا، میں مذہب کا یا انسانوں کی بات نہیں، جدت ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹیکنالوجی کوئی بھی اٹ سیلف اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ آپ کو بہتر معلوم ہے، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں گھروں میں چھری استعمال کرتی ہیں، وہ چھری سے پھل اور سبزیاں کاٹتی ہیں، اور یہی چھری آلہ قتل کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھری اپنے آپ میں اچھی یا بری نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے اس سے پھل کاٹیں یا کسی کا سر کاٹیں، اس کا کام استعمال، یوز اسے اچھا اور برا بناتا ہے۔ اسی طرح کوئی ٹیکنالوجی، جدت، وہ کبھی بھی اپنے آپ میں اچھی یا بری، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ جان لیجئے سوشل میڈیا اس دور میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی، آپ کے فرزند ارجمند ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کی یہ کتاب ہے سوشل میڈیا اور ہماری زندگی۔ اس کتاب میں آپ نے ایک چیپٹر لکھا کہ سوشل میڈیا 3 میدانوں میں بہت بڑی نعمت ہے، مذہبی اور علمی میدان میں، سیاسی اور سماجی میدان میں، حتیٰ کہ معاشی میدان میں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مذہبی اور علمی میدان میں کس طرح؟ آپ جانتے ہیں ایک وقت تھا حصول علم کے لیے، مذہبی تعلیمات کے لیے لوگ دور دراز کا سفر طے کیا کرتے تھے، مہینوں کی مشقت برداشت کیا کرتے تھے، صحراؤں بیابانوں کی خاک چھانا کرتے تھے۔ ہمارے اکابرین نے، سلف صالحین نے، ہمارے اسلاف نے دین کا کام کرنے کے لیے، مذہبی تعلیمات کے فروغ کے لیے، لوگوں کو نالج پرووائڈ کرنے کے لیے، لوگوں میں شعور ڈیویلپ کرنے کے لیے کتنے کتنے میلوں کا سفر طے کیا، سارا سال، مہینے، حتیٰ کہ پوری عمر
انہوں نے مشقت برداشت کی، اسفار کیے اور کتنی کتنی تکالیف برداشت کرتے ہوئے مذہبی خدمت کا اور علمی وسعت کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ لیکن آج سوشل میڈیا نے اس کام کو اتنا آسان کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے بستر پر بیٹھ کر یا لیٹ کر پوری دنیا کے مذاہب اور دین اسلام کے بابت معلومات کو ایک فنگر ٹپ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صرف چند کلکس کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی ایسا خطہ جہاں اسلام موجود ہو اس کے بارے آگاہی پا سکتے ہیں، کہیں کوئی مذہب ایگزسٹ کرتا ہو اس کے بارے نالج گین کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی کوئی لائبریری موجود ہو اس کی کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ فنگر ٹپس کے ذریعے سوشل میڈیا نے مذہبی اور علمی معاملات کو از حد درجہ آسان کر دیا ہے۔ یہاں یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں، میں نے گھر سے نکل کر طلب علم کے لیے کوشش کرنے کی نفی نہیں کی۔ جب کوئی بچہ گھر سے نکلتا ہے، جیسے یہاں تلامذہ بیٹھے ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، جب کوئی بچہ بچی گھر سے طلب علم کے لیے قدم باہر نکالتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، وہ قدم در قدم اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بڑھتے ہیں، اجر اور ثواب اسے زیادہ ملتا ہے، اور وہ طلب علم کے راستے پر جب چل رہا ہوتا ہے راہ شہادت پر ہوتا ہے۔ اس لیے گھر سے نکل کر کسب علم کی کوشش، اس میں بڑی برکتیں ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی سوشل میڈیا نے ہمارے لیے ان معاملات کو اور آسان کر دیا ہے۔ اور کوئی مزید سمجھنا چاہے وہ پینڈیمک کووڈ کا دور دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح جب ہمارے مذہبی اجتماعات مفقود ہو چکے تھے، دینی معاملات محدود ہو چکے تھے، کئی جمعے ہم نے نہیں پڑھے، تراویحاں رمضان کی راتوں کی نہیں پڑھی، اجتماعی عبادت ہم نہیں کر سکے کووڈ کی وجہ سے، تب بھی بچوں کی تعلیم پر کوئی حرف آنچ، بلکہ انہیں آن لائن سسٹم پرووائڈ کیا گیا اور گھر بیٹھ کر انہیں پیپرز کے ذریعے اگلی کلاسز میں پروموٹ کیا گیا۔ تو علمی میدان میں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سیاسی سماجی میدان میں کس طرح ایک نعمت ہے، بس یہ 3-4 سالوں کی مثال لے لیں، جتنا شعور فکری طور پر ہماری نوجوان نسل اور ہمارے بزرگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان 4-5 سالوں میں آیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے آیا ہوگا۔ اسی طرح معاشی میدان میں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں باوقار طریقے سے اپنے پردوں کی حفاظت کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کوئی چیز آن لائن سیل کر سکتی ہیں، اپنا پروڈکٹ پوری دنیا تک پہنچا سکتی ہیں۔ صرف تصویر اپلوڈ کرنی ہے، چہرہ بھی ریویل نہیں کرنا، وائس بھی نہیں دکھانی، بلکہ صرف اپنے پروڈکٹ کی تصویر دکھا کر باعزت طریقے سے ساری دنیا تک اپنے پروڈکٹ کو سیل کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ معاشی میدان میں اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں کسی اور چیز کا محتاج ہی نہیں کیا، دکانوں کی ضرورت سے ہمیں اس نے آزاد کر دیا ہے، بڑے بڑے پلازا اور شاپنگ سینٹر کی افادیت سے اس نے ہمیں دور کر دیا۔ کیوں؟ ہم فنگر ٹپس کے ذریعے بہت آسان طریقے سے بہترین چیز اپنے گھر پر منگوا بھی سکتے ہیں اور گھر سے باہر بھجوا بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے سوشل میڈیا اس دور میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، ہمارا استعمال اسے زحمت بنائے یہ اور بات ہے۔ کیوں؟ کوئی چیز بھی اپنی ذات میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ بس یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، جب آپ کسی ٹول کو استعمال کر رہے ہوں، اس کے استعمال میں آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اتنے ہی محتاط ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیں قرآنی نقطہ نظر سے، آقا کریم کی تعلیمات کے اسپیکٹ سے اسلامی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے استعمال کے بابت ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو سوشل میڈیا کے اسپیکٹ سے اسلام ہم پر عائد کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کا با مقصد استعمال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس نے فرمایا اے انسان اپنے وجود پر غور کر،
अपने आज़ाए बदनी को देख, अपने जिस्म की हैयत का अंदाजा लगा। मैंने तेरे जिस्म में कोई चीज बेकार और बेमकसद पैदा नहीं की, बल्कि मैंने तुझे तख्लीक फरमाया, उसके पसे पर्दा भी मकसद ये था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए हजरत इंसान, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मुझे बताएं, जो रब हमें बेमकसद पैदा नहीं कर रहा, वो किस तरह ये गवारा कर सकता है कि हम अपनी जिंदगी में उस चीज को अज हद दर्जा अहमियत दें जो हमारी जिंदगी को बेमकसद बना रही हो। वो कभी ये पसंद, ये गवारा नहीं कर सकता कि कोई ऐसी चीज हमारी हयात में शामिल हो, हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, जो हमारी हयात और जिंदगी को बेमकसद कर रही हो। इसीलिए हमारी जिंदगियों को बामकसद बनाने का हुक्म दिया गया और बामकसद इस्तेमाल की तालीम फरमाई गई है। लेकिन हम में से कितने हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के आने के बाद अपनी जिंदगियों को बामकसद बनाया है? हम में से अक्सरियती लोगों का हाल ये है, वो सारी रात अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, सारी रात यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट सर्च करते रहते हैं। सारी रात वो इस मोबाइल में मगन और महव रहते हैं। लेकिन जब सुबह मस्जिद में अल्लाह का मुनादी निदा देता है हमें कामयाबी की तरफ, दारैन में फलाह की तरफ, उखरवी हयात में बेहतरी की तरफ, उसकी बारगाह में कामरानी और कामयाबी की तरफ बुलाता है, ऐन उसी लम्हे हम अपनी स्क्रीन का पावर बटन ऑफ करते हैं, मोबाइल सिरहाने रखकर लंबी तान कर सो जाया करते हैं। क्यों? हमें हुक्म यह दिया गया था, हमने इसका इस्तेमाल बामकसद करना है, लेकिन हमने इस मुअस्सर तरीन टूल को भी बेमकसद इस्तेमाल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसी तरह हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इस फरीज़ा को सरअंजाम देना है। मौजूद सामईन, अल्लाह ने हमें खैरुल उम्म बनाया, दीगर उम्मतों से मुमय्यज, मुनफरद और मुमताज बनाया। हम पर एक जिम्मेदारी आयद की गई दीगर उम्मतों की रहनुमाई की। हम पर यह फरीजा, यह जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली गई, लोगों को भलाई का हुक्म देने की और बुराई से मना करने की। लेकिन हम में से कितने हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर इस फरीजा को अंजाम देते हैं? हमारा तो हाल ये है, हम में अगर कोई हक बात करे हम वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई सच बात करे उसे अपनी सफ में बिठाने के लिए तैयार नहीं, कोई बुराई से मना करे उसे अपने रिश्तेदारों में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हमारा एक अजीज है, उमर फारूक नाम है, लोग उसे अक्सर पागल कहते हैं। मैंने उसमें पागलों वाला कोई वस्फ नहीं पाया। एक दिन मैंने गौर करना शुरू किया कि क्या वजह है, इसे पागल क्यों कहते हैं। बस वजह इतनी थी, जब आज़ान हो जाती थी फिर वो किसी को घर में टीवी चलाने नहीं देता था। आज़ान हो जाती थी, वो अपने छोटे भाइयों को घर में बैठने नहीं देता था। आज़ान हो जाती थी, वो किसी रिश्तेदार दोस्त को गली मोहल्ले में खड़ा नहीं होने देता था। बस यही वजह थी, सारी दुनिया उसे पागल कहती थी। क्यों? हमारा अलमिया हालत यह है, हम तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर इस फरीजा को अंजाम देने के बजाय बुराई को पसंद करते हैं और भलाई से लोगों को मना कर रहे होते हैं। और अगर कोई ये बात करे उसे हम अपनी सफों में गवारा नहीं करते। इसलिए हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कि हमने भलाई का हुक्म और बुराई से मना करना है। फिर हम पर यह जिम्मेदारी भी आयद की गई बगैर तहकीक के मालूमात शेयर करने से इज्तिनाब करना है। आज हम में से कितने हैं जब कोई बात किसी दूसरे तक कन्वे करते हैं, कोई मैसेज किसी तक फॉरवर्ड करते हैं, कोई सोशल मीडिया टूल के जरिए वीडियो लोगों तक पहुंचाते हैं, हम में से कितने हैं जो पहले तहकीक करते हैं फिर उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं? हम तहकीक से आरी हो चुके हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में ईमान वालों की सिफत बयान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, ए ईमान वालों, जब कोई फासिक झूठा तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए खूब तहकीक कर लिया करो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچا دے۔ ہمیں حکم دیا گیا، ہم نے بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی۔ میں یہاں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک مثال پر اکتفا کروں گا۔ بعض فتنہ پرور ملاؤں نے، میں علماء کے علمی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، وہ آقا کے حکم کے مطابق امت میں رحمت ہے، میں فتنہ پرور ملاؤں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سوائے بغض، نفرت، حسد، کدورت کے کبھی کسی چیز کو ملحوظ نہیں رکھا۔ ان کا کام یہ ہے، جب منبر پر بیٹھتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، دشنام بکتے ہیں، لوگوں کے بارے بغض و حسد اور منفی پروپیگنڈا کو فروغ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملا فتنہ پرور منبر پر بیٹھ کر سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، پھر قوم کا وتیرہ یہ ہے وہ بغیر تحقیق کے اس بات کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھتے جس کے بارے بات کر رہے ہیں اس مرد قلندر نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اس مرد قلندر نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، اس مرد قلندر نے سورہ بقرہ کی تفسیر لکھی ہے، اس مرد قلندر نے قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، اس مرد قلندر نے 40 جلدوں پر علماء عرب کے عقائد کی اصلاح کے لیے عربی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اس مرد قلندر نے آقا کی احادیث کے الگ الگ موضوعات بنا کر حضور کی تمام حدیث کو موضوع وائز تقسیم کرتے ہوئے کتابیں تالیف کی ہیں۔ اس شخصیت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے صادر ہونے والے ہر علم کو بطور کتاب لوگوں تک پہنچایا ہے۔ کیا اخلاق ہے، آداب ہے، کردار ہے، معاملات ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، کیا نحو ہے، کیا معانی ہے، کیا بدیع ہے، کیا بیان ہے، کیا صرف ہے، کیا کلام ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو آج طاہر القادری نے اپنے قلم کے ذریعے کاغذ پر اتارا نہیں ہے، لیکن المیہ حالت اور حقیقت یہ ہے، چونکہ ہم تحقیق سے عاری ہو چکے ہیں، بس ہم نام سنتے ہیں بغض، حسد اور نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں حکم اور تعلیم یہ دی گئی کہ ہم نے بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی ہے۔ اس طرح یہ ذمہ داری بھی ہم پر عائد کی گئی، تمسخر اور استہزاء سے اجتناب کیا جائے، کسی کا بے جا مذاق نہیں اڑانا۔ آج صرف اور صرف یوٹیوبر کے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، فیس بک کے فالوور حاصل کرنے کے لیے، ٹک ٹاک کے فالوور بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے ایک دھندا چلا رکھا ہے پرینکس اور میمز کا۔ کیا ہوتا ہے، ایک بزرگ سفید داڑھی والے جا رہے ہیں، 2 عباش پیچھے سے موٹر سائیکل پر آئیں گے، ایک پانی کا گندا غبارہ اس بزرگ پر ماریں گے، پہلے انجان بنیں گے کہ پتہ نہیں کس نے مارا ہے، پھر کہیں گے بزرگوں ہم مذاق کر رہے تھے، وہ کیمرہ لگائے اپنا ہاتھ ہلا دیں۔ اسے کہا گیا تمسخر اور استہزاء، جس سے اجتناب کا حکم دیا گیا۔ لیکن ہم نے صرف چند ٹکوں کی خاطر اپنی روایات کا پاس نہیں رکھا، بلکہ لوگوں کا تمسخر، استہزاء اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، ان کی برسر بازار بے توقیری کرنا شروع کر دی۔ کسی بزرگ کی سفید داڑھی کا لحاظ نہیں رکھا، کسی عورت کے برقعے کا خیال نہیں رکھا، کسی کی دنیا داری کو ہم نے ملحوظ نہیں رکھا۔ بس ہمارا عمل، وتیرہ، عادت، طریقہ یہ ہے، چند ٹکوں کی خاطر برسرے میدان لوگوں کا مذاق اڑا کر اپنا فیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والوں کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جن کا مذاق اڑا رہے ہو وہ ان سے بہتر ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو خود سے حقیر جانے۔ اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی کسی کو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے، کسی کے ساتھ برسرے روڈ، برسرے میدان، برسرے بازار پرینکس کرتا ہے اور اس کلچر کو اڈاپٹ کرتا ہے، آقا کریم فرما رہے ہیں پھر اسے جہنم میں لے جانے کے لیے ایک یہی برائی کافی ہے۔
اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ ہم نے تمسخر استہزاء سے اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح معلومات کی ترسیل ایک امانت ہے، ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی، کسی کا علم، کسی کا راز کبھی کسی دوسرے تک نہ پہنچائیں۔ صرف زمین، جائیداد، زر، گھر، بنگلہ، گاڑی، انہیں امانت نہیں کہا جاتا، بلکہ کسی کا راز، بند کمرے کی بات اور کسی کی معلومات، یہ بھی ایک راز ہیں، اور اس میں بھی خیانت ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کیا کرو۔ کیوں؟ ایمان والوں کا یہ شیوا اور طریقہ ہے، وہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اب میں بڑے لحاظ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آج کل یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات، کالج کے، اسکول کے اسٹوڈنٹس، ان کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کسی ٹک ٹاکر کی کوئی نازیبا ویڈیو لیک ہوتی ہے، کوئی بند کمرے کی بات سامنے آتی ہے، اس کا کوئی گناہ ہم پر عیاں ہو جاتا ہے، حکم یہ تھا کہ ہم نے اسے دوسروں تک پہنچانا، اسے امانت سمجھنا ہے۔ جس نے گناہ کیا اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اس کے معاملات کو درست کرنا ہے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم نے معلومات کی ترسیل کو امانت سمجھتے ہوئے کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ لیکن واٹس ایپ کے گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں بالمتصل، مرد و خواتین، کیا بوڑھے کیا بوڑھیاں، کیا بچے کیا بچیاں، سارے ان لیکس ویڈیوز کو منگا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بندہ اگر ان گروپس میں وہ ویڈیو شیئر کرے اسے اپنے لیے قابل فخر بات سمجھتا ہے، پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا مارکا مار لیا ہے، کتنا بڑا میدان سر کر لیا ہے۔ جان لیجئے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، کسی کی غلطی کو، کسی کے گناہ کو، کسی کے راز کو کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اسے سراسر قرآنی نقطہ نظر سے بے ایمانی کنسیڈر کیا گیا۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ ہم نے اس ٹول کو استعمال کرنا ہے، لیکن کبھی کسی کا راز افشاں نہیں کرنا ہے۔ لیکن ایک کلچر بن چکا، اور لوگ اس میں پیڈ گروپس ہوتے ہیں، باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں اور ایسی ویڈیوز کو خریدا جاتا ہے، اور خرید کر آگے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، اور اس سے کاروبار کمایا جاتا ہے۔ ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی گئی کہ ہم نے خیر و شر پر مبنی مواد کی تشہیر، اس میں تفریق قائم رکھنی ہے۔ 28 مقدمات ہیں سائبر کرائم ونگ کے تحت۔ اسلام آباد کی عدالت نے جن لوگوں کو 2024 میں سزائے موت دی ہے، کتنے؟ 28 لوگ ہیں جنہیں 2024 میں سزائے موت دی گئی۔ وہ قرآن اٹھا کر جج کے سامنے سر پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ جب انہیں پولیس اٹھانے آتی ہے، اہل علاقہ گواہی دیتے ہیں یہ تو 5 وقتہ نمازی ہے، یہ تو دیندار ہے، یہ تو شریعت کی پاسداری کرنے والا ہے، یہ تو صوم و صلات کا عادی ہے، یہ ساری رات عبادت کرنے والا ہے۔ المیہ مسئلہ یہ ہے، اور لمحہ فکریہ یہ ہے، ہم جب کسی تک کوئی بات پہنچاتے ہیں، ہم کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، چند لمحوں کی ویڈیو سن کر متاثر ہوتے ہیں اور اسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اسے شیئر کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں خیر کتنی تھی اور برائی کتنی تھی، اس کے کانسیکوینسز، نتائج اچھے تھے یا برے تھے، اس سے خیر ہموار ہو رہی تھی یا برائی پیدا ہو رہی تھی، نیکی کا راستہ لوگوں کے لیے آسان ہو رہا تھا یا بدی پیدا ہو رہی تھی۔ کیوں؟ ہم خیر و شر پر مبنی مواد کی تشہیر جب بھی کرتے ہیں تفریق قائم نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کے مذہبی انفلوئنسر کی گفتگو سنتے ہیں، کسی بندے کو برسر ممبر بیٹھ کر کلام کرتا ہوا سنتے ہیں، اس کی سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے اس سے متاثر ہو کر اسے مذہبی پیشوا رہنما تصور کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کی ویڈیوز کو دھڑا دھڑ شیئر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمیں لا علمی کی بنیاد پر پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی اس ویڈیو کے کسی حصے میں آگے یا پیچھے اس نے مقدسات کی توہین کی ہوتی ہے۔ پھر مذہبی علماء جب اس حصے کو سائبر کرائم ونگ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ سائبر کرائم ونگ ایکشن لیتا ہے اور اس بندے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور نتیجہ سوائے سزائے موت کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ پر المیہ یہ ہے، ہم نے آج تک کبھی یہ غور ہی نہیں کیا جو بات شیئر کر رہے ہیں اس میں خیر ہے یا اس میں شر ہے،
اس میں برائی ہے یا اس میں اچھائی ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرھا. پھر آقا کریم نے فرمایا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ. جس بندے نے اسلام میں کسی نیکی کی بنیاد رکھی, کسی نیک کام کا آغاز کیا, اس کے لیے اس نیکی کا اجر بھی ہے اور جو بعد میں اس پر عمل کریں گے وہ اجر بھی اسے مل رہا ہوگا. لیکن آقا نے فرمایا کسی نے برائی کی ابتدا کی, اس برائی کا گناہ بھی اس کے سر ہے, جو بعد میں اس پر عمل کرے گا وہ گناہ بھی اس کے سر آ رہا ہوگا. لہٰذا جب کوئی ویڈیو شیئر کریں خیال رکھیں کہ وہ سوشل میڈیا کا مذہبی رہنما ہے کہ واقعاتاً درسیات کا عالم ہے. یہ تحقیق کریں, کھوج لگائیں, کوشش کریں, پتہ چلائیں کہ ہم صرف اس کے حلیہ سے متاثر ہو کر, قرآن و حدیث کی بات سن کر, ریفرنسز کوٹ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر, اس سے متاثر ہو کر جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں, آیا یہ خیر پر مبنی ہے یا اس سے شر پیدا ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اسے اس کا ذرہ نقصان نہیں ہوگا لیکن آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. اور اگر سائبر کرائم ونگ کی نظر پڑی تو سوائے سزائے موت کے اس کا کوئی اور حل نکلنے والا نہیں. اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا اور ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ جھوٹ کی تشہیر سے کلیتاً اجتناب کیا جائے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں, وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. آقا کریم نے فرمایا بے شک جھوٹ سے اجتناب کرو, بلا شبہ جھوٹ بندے کو گناہ کے قریب کرتا ہے اور گناہ بندے کو جہنم کے قریب کرتے ہیں. آج اگر آپ سوشل میڈیا کی کوئی ویڈیوز اوپن کریں, یوٹیوب چلائیں اور آپ تھمبنیل دیکھیں, جو پہلی تصویر کسی ویڈیو کی آپ کے سامنے آتی ہے اسے تھمبنیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تھمبنیل. جب آپ کسی ویڈیو کا تھمبنیل پڑھتے ہیں اس سے متاثر ہو کر آپ ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں CPR, کلک پر ریٹ. جو ہی آپ کلک کرتے ہیں اس بندے کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے. 99% جو تھمبنیل بنائے جاتے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. کس پر؟ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. صرف اور صرف ڈالر کمانے کے لیے ایسے تھمبنیل بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ متاثر ہوں, کلک کریں اور ویڈیو کی طرف آئیں. آپ جس مقصد کے لیے ویڈیو کلک کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اندر وہ کنٹینٹ اور مواد موجود ہی نہیں ہوتا ہے. ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں کلک کرتی ہیں کہ جی اولاد مل جائے گی, بیٹی کا اچھا رشتہ ہو جائے گا. جوان کلک کرتے ہیں کہ کسب معاش میں آسانی ہو جائے گی, روزگار مل جائے گا. جو ویڈیو چلاتے ہیں اندر پہلا جملہ ہی ہوتا ہے خدا کی قسم 100 بندوں تک پہنچاؤ, راتوں رات تمہیں اللہ اتنا کچھ دے دے گا. اور ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں اور جوان اندھا دھند شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ جھوٹ تھا جس سے کلیتاً اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا. علماء جانتے ہیں یہ جو قسم ہے اس کی کوئی وقت و اہمیت نہیں. کیوں؟ جس کا تعلق جھوٹ سے ہو اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قابل لعنت ہے. جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے. اس لیے یہ بات ذہن نشین کریں, اسلام ہم پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا, اور گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں پھر ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا ہوگا, کیونکہ جھوٹ ہمیں گناہ کی طرف اور گناہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. لہٰذا ایسے امور سے بچیں. سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں زین الحدیث صدق, گفتگو کا حسن, گفتگو کی خوبصورتی وہ بندے کا سچ بولنا ہے. جب آپ سچ بولتے ہیں اللہ آپ کے کردار میں بھی حسن پیدا کرتا ہے, آپ کے گفتار میں بھی حسن پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی, برے القابات کے پکارنے سے ہمیں منع کیا گیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مختصر بتا دیتا ہوں, ہم نے ایک دوسرے کے برے نام کیا رکھنے تھے. آج کل ہم خود اپنے لیے برے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں. آپ نوجوانوں کے اکثریتی فیس بک اور ٹک ٹاک اکاؤنٹس دیکھیں, ان میں لڑکیوں نے پرنسس کر کے کسی فلم ایکٹریس کے نام پر اپنا شارٹ نیم رکھا ہوگا, اور لڑکوں نے کسی پنجابی سنگر کے نام پر اپنا شارٹ نیم رکھا ہوگا, جس سے نام بھی بدل گیا, معنی بھی بدل گیا, بندہ معنوی تاثیر سے بھی محروم کر دیا گیا. جبکہ ہمیں برے القابات کے پکارنے سے منع کیا گیا تھا. اس طرح ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی
کہ ہم نے تان و تشنی سے، گالم گلوچ سے خود کو باز رکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ ایک مقام پر فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، حضرت ابو برزہ اسلمی حدیث کے راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ایمان ابھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کی نشانیاں بیان کی، فرمایا وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ پس پردہ ان کی عزتوں کے در پہ رہا کرو۔ جو مسلمانوں کی عزتوں کے در پہ رہتا ہے اللہ اس کے رازوں کو فاش کر دیتا ہے، اور اللہ جس کے راز فاش کر دے اسے اس کے گھر میں ہی ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کس قدر سختی کے ساتھ تانا زنی کرنے سے، گالم گلوچ سے اور عیب جوئی سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہماری حالت، حیثیت اور حقیقت یہ ہے ہم تانا زنی سے، گالم گلوچ سے اور عیب جوئی سے باز نہیں آتے۔ ابھی میں آپ کے سامنے سیدی شیخ الاسلام کا یوٹیوب اکاؤنٹ کھولتا ہوں، کوئی ویڈیو چلاؤں، اس کا کامنٹ سیکشن دکھاؤں گا، نام ہوگا فیض رسول اور گالیاں دے رہا ہوگا، نام ہوگا محمد بخش اور تانے دے رہا ہوگا، نام ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے لیکن برے القابات سے، برے ناموں سے پکار رہا ہوگا، حتیٰ کہ بظاہر القادری، طاہر الپادری یا پھر چٹا جاہل کہہ رہا ہوگا۔ مجھے بتائیے کیا اختلاف صحابہ کرام میں علمی بنیادوں پر نہیں رہا تھا؟ علماء بیٹھے۔ کیا تابعین میں علمی بنیادوں پر اختلاف نہیں رہا تھا؟ کیا ائمہ اربعہ میں علمی بنیادوں پر اختلاف نہیں تھا؟ کیا محدثین کرام میں علمی بنیادوں پر اختلاف نہیں تھا؟ صحابہ میں بھی تھا، ائمہ اربعہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا، محدثین میں بھی تھا، صالحین اور اکابرین ائمہ دین امت میں بھی تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کیوں؟ اختلاف ہمیشہ سے اس امت میں رحمت رہا ہے۔ جب اختلاف ہوتا ہے پھر علمی آراء سامنے آتی ہیں، آپ کو جس کی بات قریب قرآن و سنت لگے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور دوسرے کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عزتیں بھی قائم رہتی ہیں اور وقار بھی شخصیت کا بحال رہتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فقیہ امت، ام المؤمنین، آقا کریم کی حضرت خدیجہ کے بعد محبوب ترین زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلہ پر اختلاف تھا۔ اما عائشہ فرماتی تھی جس نے کہا کہ آقا نے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اور عبداللہ ابن عباس اور کبار صحابہ فرماتے تھے حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھا۔ میں نے اپنے رب کو اس کی بہترین صورت میں دیکھا۔ اب مجھے بتائیں اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک طرف اما عائشہ کا موقف ہے اور ایک طرف حبر الامہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کا موقف ہے، کبار صحابہ کا موقف ہے۔ تو مجھے بتائیں کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عزتوں پر بات آئی، فتوے لگائے گئے، ایک دوسرے کے بارے کوئی بات کی گئی؟ نہیں، ساری باتیں جاری رہی اور علمی اختلاف کے سبب دین کا کام بھی ہوتا رہا۔ ائمہ اربعہ میں سیدنا امام اعظم، دیگر ائمہ کا اختلاف تو ایک جگہ، علماء جانتے ہیں ہماری فقہ کی بنیادی کتاب نور الاضاء ہے، صاحب نور الاضاء نے 2-3 مسئلے ایسے ہیں جن میں امام اعظم کی رائے پر امام یوسف کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ تو کیا اس اختلاف کی بنیاد پر شاگردی ختم ہو گئی، آپس میں تعلق ٹوٹ گیا، عزتیں پس پردہ ہو گئی؟ نہیں، اس سے بڑھ کر امام بخاری اور امام مسلم یہ دونوں امام زہلی کے شاگرد ہیں، اور پھر امام مسلم امام بخاری کے بھی شاگرد ہیں، لیکن مسئلہ خلق قرآن پر امام بخاری سے اختلاف ہوا۔ مجھے بتائیں اختلاف کے ہوتے ہوئے کیا امام مسلم نے شاگردی کا رشتہ منقطع کر دیا، آپس میں تعلق توڑ دیا؟ کیا معاذ اللہ گالیاں دی؟ کیا تانے کسے؟ نہیں، یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم لوگ صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں، تابعین کی بات کرتے ہیں، صالحین کے عقیدہ کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک ان سے اختلاف کا حسن بھی نہیں سیکھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اختلاف امت محمد مصطفیٰ میں رحمت ہے، مگر ہمارا کام یہ ہے صرف تصویر ہمارے مخالف علماء کی آئے
डॉक्टर ताहिरुल कादरी की आए या किसी गैर मसलक के आलिम की है, हम गालियां देने से, ताने कसने से, बुरा भला कहने से, बुरे नाम रखने से भी इज्तिनाब नहीं करते, जबकि हमें सख्ती के साथ मना किया गया और हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई कभी किसी का बुरा नाम नहीं रखना। इस तरह हम पर यह जिम्मेदारी भी आयद की गई थी कि हमने कसरत गुमान से बचना है। कसरत गुमान क्या है? हर चीज के बारे में सोचते रहना। उलमा फरमाते हैं मुबालगे से बंदे को बचना चाहिए। आपने रोजा रखा है, जोहर की नमाज के लिए वजू किया, 3 मरतबा कुल्ली करने के बाद इजाफी 3 मरतबा उसे बाहर थूक दिया। अब बंदा पूरा दिन थूकता रहे, रोजा भी खराब करेगा और अपनी सेहत भी बर्बाद करेगा। क्यों? उलमा ने मना किया है मुबालगे से इज्तिनाब करना है। लेकिन आजकल एक पूरा मीडिया हाउस है, एक प्रोडक्शन हाउस है जो हम में कसरत गुमान के जरिए सेहत की खराबियों को परवान चढ़ा रहा है। किस तरह वो काम करते हैं? वो हमारी जहन साजी करते हैं। यही वजह है कि अगर आप पाकिस्तान की दीवारों को देखें, आप बसों में आने वाले मदारियों को देखें और नीम हकीमों की बातें सुने, ऐसा लगता है पाकिस्तान का हर मर्द नामर्द है और हर औरत बांझ है। क्यों? वो जहन साजी करते हैं। मर्दों में कुछ मामलात कॉमन होते हैं, भाई भाई को शर्म व हया की वजह से नहीं बताता, लेकिन दोनों में होते हैं। बहनों में कुछ मामलात मखसूस होते हैं, इस्लामी तालीमात और शर्म व हया की वजह से बहन बहन के साथ भी डिस्कस नहीं करती। फिर यही फायदा उठाता है ये मीडिया प्रोडक्शन हाउस, ये नीम हकीम और ये मदारी। क्या करते हैं? जहन साजी के जरिए, दीवारों पर इश्तिहारात के जरिए और फ्लेक्सेस के जरिए, साइन हुड्स के जरिए, बड़े बड़े टीवी एड्स के जरिए हमारी नौजवान नस्ल की तबाही और बर्बादी के लिए, उनकी जहनी खराबी के लिए कसरत गुमान का ये उनसर उनमें पैदा करते हैं और वो कॉमन बातें और मामलात दिखाते हैं और दिखाकर लोगों में ये फिक्र सरायत करवाने की कोशिश करते हैं कि तुम ना मर्द हो चुके हो, औरतें बांझ हो चुकी हैं। मुझे ये बात बताने में कोई शर्म और आर नहीं है। अल्लाह ने हमें आसन तकवीम बनाकर इनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया है। क्यों? उसने हमें हर एतबार से कामिल अकमल बनाया है, हर एतबार से मुकम्मल बनाकर आसन तकवीम बनाकर भेजा है। यही वजह है हमारा काम था, हमने कसरत गुमान से बचते हुए खुद को गुनाह से भी बचाना था, सेहत को भी कायम रखना था और अपना ईमान भी अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में बाकी रखना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बादज़्ज़न्नि इस्म। ऐ ईमान वालों, कसरत गुमान से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। जब बंदा कसरत गुमान में पड़ जाता है वो गुनाहों की तरफ चला जाता है और कसरत गुमान के जरिए ईमान भी बर्बाद करता है और अपनी सेहत भी बर्बाद करता है। इसी तरह हम पर यह जिम्मेदारी आयद की गई फहाशी बेहयाई की तरवीज और इस पर शदीद मजम्मत की गई। फहाशी और बेहयाई के एतबार से हमें हुक्म दिया गया कि हमने इन कामों से खुद को बाज रखना है। हमारे जहनों में फहाशी की एक अधूरी तारीफ बैठ गई। हम समझते हैं कि सिर्फ जिस्म का बेलिबास कर देना ये क्या है? फहाशी है। ये बड़ी फहाशी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आजकल हमारे घरों में बालिबास फहाशी आम हो रही है। किस तरह? शरा के मुताबिक शरीयत की रूह से फहाशी सिर्फ जिस्म बेलिबास करने का नाम नहीं है, बल्कि औरत का अपने चेहरे के मखसूस सतर के अलावा एक बाल भी दिखाना उसके लिए फहाशी है। अपने टखने से ऊपर जर्रा भर जिस्म की नुमाइश क्या है? फहाशी है। मर्द के मखसूस सतर के अलावा अजीब अंदाज में जिस्म की नुमाइश करना ये क्या है? फहाशी है। इसलिए ये बात जहन नशीन रख लीजिएगा, फहाशी सिर्फ जिस्म बेलिबास करने का नाम नहीं, बल्कि बालिबास हमारे घरों में किस तरह फहाशी फैलाई जा रही है। और बड़े तहम्मुल से चंद बातों को समात करना, इसी पर गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है, उसकी 4 बेटियां हैं। वो चारों बेटियों को दिखाता है, कैच करवाता है, फिर उससे कैश करवाता है। उसकी बड़ी बेटी की शादी होने लगी, लड़का देख लिया गया, मंगनी हो गई। रस्म क्या है? लड़का लड़की के घर आया माँ बाप की मौजूदगी में
اس نے لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی، پھر گلے ملا، پھر تحفے تحائف دیے گئے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا. کبھی وہ لڑکا لڑکی کے گھر آتا، اس کی بہنوں کو ساتھ لیتا، لڑکی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا، لانگ ڈرائیوز پر لے جاتا. پھر اسی طرح وہ لڑکا ان کے گھر آتا، کبھی اس سے گلے ملتا اس کے ماں باپ کی موجودگی میں، کبھی ان کی عدم موجودگی میں، اور یہ سارے مناظر وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا. پھر ہماری بہنیں بیٹیاں یہ خیال کرتی کہ ہمارا شوہر ہو تو ایسا ہو جو اس طرح ہمارا خیال رکھے، لانگ ڈرائیو پر لے کر جائے، اس طرح ہمارے گھر آئے، اور ہمارے ماں باپ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہ ہو. پھر وہیں اس لڑکی کا باپ ہے، جب شادی کے دن قریب آتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو کبھی بازار لے کر جاتا ہے، پھر دکھاتا ہے آج میں نے بیٹی کے اوپر کے حصے کے لیے یہ لباس لیا، نیچے کے لیے یہ لباس لیا، آج بیٹی کو یہاں لے کر گیا، آج بیٹی کو یہاں لے کر گیا، بیٹی کے لیے یہ سامان خریدا، بیٹی کے لیے یہ شاپنگ کی. پھر وہیں اس لڑکی کی ماں ہے جو کبھی اسے پارلر لے کر جاتی ہے، کبھی دکھاتی ہے آج بیٹی کا میٹی کے اور پیڈی کے اور ہو رہا ہے، آج اس کے برہنہ بازوں کی ویکسنگ کروائی جا رہی ہے، آج اس کے لیے ایسا لباس لیا جا رہا ہے. پھر وہیں اس لڑکی کی 3 بہنیں ہیں جو کبھی دکھاتی ہیں آج ہماری بڑی بہن سو کر اٹھی تو ایسے لگ رہی تھی، اباسی لی تو ایسے لگ رہی تھی، منہ دھوئے بغیر ایسی لگ رہی تھی، منہ دھو کر ایسی لگ رہی تھی، اس نے ٹراؤزر پہنا اس کا جسم ایسے نظر آ رہا تھا، اس نے نیم بازوں والی شرٹ پہنی اس کا جسم ایسے نظر آ رہا تھا. یہ وہ کلچر ہے جو دکھا کر ہماری نسلوں میں بے حیائی کو عام کرتے ہوئے یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اور ہماری بیٹیاں بہنیں یہ خیال کرتی ہیں کہ ایسی ہماری زندگی ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمیں روکے نہیں ٹوکے نہیں، بلکہ وہ ایسے لڑکے کا انتخاب کریں جو بلا روک ٹوک ہمارے گھر آئے، ماں باپ کی موجودگی میں ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اپنے ساتھ لے جایا کرے. پھر اسی طرح ایک یوٹیوبر ہے پاکستان کا، بھی اس کی شادی ہوئی، لوگوں نے کہا بڑی مہنگی شادی تھی، ساری برائیاں ایک طرف ہیں، اس کے محرم کے کھچڑے ایک طرف ہیں، اس کے میلاد کی دیگیں ایک طرف ہیں، اس کا رمضان میں ٹی وی شوز پر آنا ایک طرف ہے، سارے معاملات بہن کا دکھانا، ماں کا دکھانا، سارا گھر دکھانا ایک طرف ہے. ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کی شادی ہو گئی، حجلہ عروسی میں رات گزر گئی، سوائے نکاح کے کوئی سنت کام نہیں ہوا. نکاح رات، شادی صبح ہوئی، وہ کمرے میں داخل ہوا، بیوی نہا کر نکلی ہے، بال گیلے ہیں، کھلے ہیں، قریب ہو کر کہتا ہے بیگم صاحبہ بتائیے آپ کی رات کیسی گزری. ہماری بہنیں بیٹیاں یہ خیال کرتی ہیں ایسا شوہر ہو جو اس طرح ہمارے جسم کی نمائش کرے، ایسے ہمارا جسم لوگوں کو دکھائے اور ہمارا اس طرح خیال رکھے، کیونکہ یہ ہماری ثقافت اور ہمارا کلچر ہے. اور مسئلہ یہ ہے ہم میں سے کوئی اسے برائی کنسیڈر کرنے کے لیے بھی تیار، کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار، کوئی اسے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ علماء کب اس پر بات کریں گے، الا ماشاءاللہ، کب اس پر بات کریں گے، کب لوگوں کی فکری اصلاح کریں گے. اب تک ہماری مساجد میں اکثر موضوعات وہ آقا کے حاضر و ناظر ہونے پر ہوتے ہیں، حضور کے علم غیب پر ہوتے ہیں، آقا کے تصرفات پر ہوتے ہیں، آقا کے اختیارات پر ہوتے ہیں، آقا کے کمالات پر ہوتے ہیں، آقا کے حسن صورت پر ہوتے ہیں. اب تک ہمارے خطابات وہی 80s کی دہائی کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہ وہ دور تھا کہ ہمیں میڈیا پر بیٹھ کر اصلاح کرتے ہوئے لوگوں کو اس ٹول کا مؤثر استعمال بتا کر انہیں ان کی ذمہ داریوں کے بارے آگاہ کرتے ہوئے محتاط بنانا تھا. لیکن ہماری حالت، حیثیت، حقیقت یہ ہے ہم میں سے جو میڈیا پر ابھی بیٹھ گیا اس نے امت کو جزوی، فروعی، اختلافی مسائل میں الجھا دیا. اس نے کبھی مقدسات اہل بیت پر بات کر دی، کبھی مقدسات صحابہ پر بات کر دی، کبھی اس نے مشاجرت صحابہ کو چھیڑ دیا، کبھی اس نے اہل بیت اطہار کے معاملات پر کوئی بات کر دی، کبھی اس نے دیکھا رفع یدین کا مسئلہ اٹھا لیا، کبھی اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات کے بابت امت کو پریشان کرنا شروع کر دیا، کبھی وسیلہ اور استغاثہ کے بابت امت میں فکری ابہامات کو پیدا کرنا شروع کر دیا. حالت، کیفیت، حیثیت یہ ہے ہم امت کی اس در پر فکری تربیت کے لیے اب تک تیار ہی نہیں ہوئے. لیکن یہ منہاج القرآن کا خاصہ ہے کہ اس میدان میں بھی امت کو تنہا نہیں چھوڑے. یہ سیدی شیخ الاسلام کا تجدیدی کارنامہ ہے کہ کس طرح ہم نے دور حاضر کے مؤثر ترین ٹول کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اسپیکٹ سے لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے آگاہ کرنا ہے. کیا قرآنی اور نبوی فرمودات ہیں، روشن ارشادات ہیں جن کے ذریعے اس ٹول سے ہم اپنی زندگی کو بہتر اور مؤثر کر سکتے ہیں. اس لیے ہم پر تو یہ ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی، لیکن ہم ایک ایک ذمہ داری کو فنگر ٹپس پر کاؤنٹ کریں.
ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کسی ایک ذمہ داری کے بابت بھی ذمہ دار نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم غیر محتاط ہیں، ہم میں سنجیدگی نہیں پائی جاتی، اور اسی لیے ہماری زندگیوں میں خرابیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہم میں سے کوئی بندہ یہ طعنہ دے سکتا ہے کہ اتنی بڑی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ہمارے بیٹے بیٹیاں بچے بہت سمجھدار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ موبائل میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ اپنے اچھے اور برے کے بارے خود بہتر جانتے ہیں. سنیں، اگر آپ میں سے کوئی یہ خیال کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی اور نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ. سیدنا فاروق اعظم، صحیح بخاری کی حدیث، آپ فرماتے ہیں آقا کریم نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اپنی رعیت کے بارے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. مرد اپنے بچوں کے بارے اہل و عیال کے بارے جواب دہ ہے، عورت شوہر اور گھر والوں کے بارے جواب دہ ہے، اور اس طرح حاکم اپنی رعایا کے بارے جواب دہ ہے. اس لیے آقا کے ارشاد اور رب کے فرمان کے مطابق ہم میں سے کوئی بندہ اپنی ذمہ داریوں سے اس وقت تک عہدہ برا نہیں ہو سکتا جب تک وہ کما حقہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا. ہم میں سے ہر ایک چونکہ راعی ہے، وہ بطور والد، بطور والدہ، بطور بھائی، بطور بہن، بطور بیٹا، بطور بیٹی، حتیٰ کہ معلم، مبلغ، واعظ، ناصحہ اور واعظہ کے طور پر بالمتصل تحریکی رفیق ہونے کے ناطے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم میں سے جب کسی کا بیٹا بیٹی بہن بھائی اپنے گھر کے بستر کے اندر جاتے ہیں، بند کمرے میں بستر کے اندر اپنا موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، وہ رات کس طرح بسر کرتے ہیں. ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم نظر ثانی کریں، نگاہ رکھیں، محاسبہ کریں، اور اس بات پر غور و خوض کریں، اور ہم دھیان اور توجہ دیں کہ ہمارا بیٹا بیٹی گھر میں بستر کے اندر موبائل چلاتے ہوئے قبلہ حضور کا خطاب سنتا ہے، یا پھر کوئی ویب سیریز، ڈرامہ اور ولگر کنٹینٹ دیکھتا ہے، وہ کسی عالم دین کی ریل دیکھتا ہے، یا پھر کوئی ولگر میم دیکھتا ہے. اور اگر ہم نے آج ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، انہیں ذمہ داریوں کے بارے آگاہ نہیں کیا، تو پھر قوا انفسکم واہلیکم نارا، قیامت کا دن ہوگا، ہمارے رعیت میں آنے والے ہمارا گریبان پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ والد محترم، والدہ ماجدہ، آپ تو جہنم میں آئے ہیں لیکن ہم آپ کی وجہ سے لائے گئے ہیں. کیوں؟ آپ جانتے تھے ہم بند کمرے میں یہ گناہ کرتے تھے، لیکن آپ نے ہماری اصلاح کی کوشش نہیں کی. لہٰذا ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو استعمال کریں، لیکن استعمال کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی. آپ میں سے کتنے ہیں جن کو اپنے بچیوں کے موبائل کے پاسورڈز پتہ ہیں؟ پاسورڈ ہونا اچھی بات ہے. کیوں؟ اس سے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو پرائیویسی رہتی ہے، لوگوں کے سامنے موبائل چوری ہو جائے ڈیٹا محفوظ رہتا ہے. لیکن گھر کے اندر گھر والوں کا پاسورڈ معلوم نہ ہونا یہ لمحہ فکریہ بھی ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا یا بیٹی کر کیا رہا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بیٹی باہر قدم رکھتی ہے، کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو ماں کہتی ہے تو نے تو ہماری عزت کو نیلام کر دیا. بیٹا کسی کی عزت کو اپنے گھر لے کر آتا ہے، باپ کہتا ہے تو نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. اس میں بیٹے بیٹی کی غلطی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کی اور میری زیادہ ہے. کیوں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم نے وہ جتن کیے ہی نہیں جن سے خود بھی جہنم سے بچتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاتے. اگر آپ کو اپنے بچوں کا پاسورڈ پتہ نہیں ہے، آپ گھر جا کر ان سے کہیں کہ ذرا موبائل کھولو، اور بچہ موبائل کھولے، ممکن ہے بچے نے اپنی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی ہو، آپ کو نہ پتہ ہو کہ بچہ کیا کرتا ہے، کسے سنتا ہے، کسے دیکھتا ہے، کسے پڑھتا ہے، کس کو اختیار کرتا ہے. اس کا بھی ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. صرف یوٹیوب کھول کر ویڈیوز تھوڑی اوپر کریں، 3-4 ویڈیوز دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کی ترجیحات کیا ہیں. ٹک ٹاک ریلز اوپر کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کی ترجیحات کیا ہیں. فیس بک کو تھوڑا اوپر ڈاؤن نیچے کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ شب و روز کیا دیکھتا ہے. جو وہ دیکھتا ہے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسے وہی دکھا رہا ہوتا ہے. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کی فکری تربیت اور ان کی اصلاح ہو، تو پھر منہاج القرآن کا یہ فکری پیغام سمجھ لیں کہ ہم امت کو اس محاذ پر بھی تنہا نہیں چھوڑے. سیدی شیخ الاسلام نے اس وقت امت کو محفوظ شیلٹر عطا کیا
جب لوگوں کے سامنے تصویر کا مسئلہ بھی ابھی علمی بنیادوں پر واضح نہیں ہوا تھا۔ بس ہمارا کام یہ بنتا ہے ہم اپنے بچوں کی ترجیحات کو درست کریں، ان کی زندگی کو بہتر کریں، ان کے معاملات کی اصلاح کی کوشش کریں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اس ٹول کا مؤثر استعمال کریں گے۔ آخر گفتگو میں صرف اتنا کہوں گا، 2 چیزیں ہیں جو آپ کے بچوں کی صحبت کو بہتر بنا سکتی ہیں، ایک ہے کتاب اور ایک ہے خطاب۔ آج 5واں کے خطاب تھا، کل انشاءاللہ سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند حضرت علامہ ارشد مصطفی صاحب حافظہ اللہ حقوق زوجین کے موضوع پر، جو کہ روایتی موضوع ہے، اس پر روایت سے ہٹ کر گفتگو کریں گے، اور آپ کو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق حقوق زوجین کو کس طرح دونوں جانب سے ادا کرنا ہے وہ طریق سکھائیں گے۔ آسان لفظوں میں میاں بیوی کر دیں، میاں بیوی کے معاملات، بیویوں کے بھی حقوق بتائیں گے اور میوں کے بھی حقوق بتائیں گے۔ لہٰذا بیویوں نے اپنے حقوق سننے کے لیے آنا ہے اور میاں نے اپنے حقوق سننے کے لیے آنا ہے، اور یہ بات جان لینی ہے کہ ان کا بیان قرآن اور سنت کی روشنی میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگا۔ اس طرح خطاب کل ختم ہو جائیں گے، لیکن خطاب کے بالمتصل ایک سلسلہ ہے جو آپ کے بچوں کی تربیت سارا سال کرتا رہے گا، وہ ہے کتاب کا۔ سیدی شیخ الاسلام کی جو کتب باہر اسٹالز پر موجود ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ جو مرکز آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ دیتا ہے، یہاں کتابیں اس ریٹ پر دی جا رہی ہیں۔ آپ کو لاہور جا کر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو کرایہ لگائے بغیر اسی ریٹ پر کتاب مل رہی ہے۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے والدین کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ کتاب خرید لینی ہے۔ رحم مادر سے 1 سال کی عمر تک کیسے بچے کی تربیت کی جائے، کس طرح اس کو نشوونما اور پروان چڑھایا جائے، کس طرح اس کے لیے اخلاقی اور فکری تربیت کا سامان کیا جائے، اور کس طرح بچے کی ایسی پرورش کی جائے کہ وہ دنیا میں آ کر اپنی والدہ کے پڑھے جانے والے سپاروں کا حافظ بن جائے، وہ ساری تعلیم و تربیت آپ کو اس کتاب سے ملے گی۔ اسی طرح سوشل میڈیا اور ہماری زندگی، میرا سارا موضوع اس کتاب سے استخراج تھا۔ آپ سب اس کتاب کو خریدیں، پڑھیں، اور سوشل میڈیا ٹولز کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کل آپ کے سامنے خطاب تھا مراحل آخرت، صاحبزادہ ڈاکٹر ظہیر احمد نقشبندی صاحب حافظہ اللہ، آپ نے اس وسیع موضوع پر خطاب کرتے ہوئے قرآن و سنت کے دلائل سے آپ کو مراحل آخرت بیان کیے تھے۔ یہ ساری کتابیں خریدیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں، بطور تحفہ لوگوں کو پیش کریں، تاکہ ان کی زندگیوں کو بھی بہتر کرنے کی ایک سعی آپ کی جانب سے ہو سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، احباب محبت نے ذوق و شوق، حسن و نظم اور خوبصورتی کے ساتھ 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں کا اہتمام کیا، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمامی احباب مرد و خواتین جو دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے، ان کا آنا، بیٹھنا، سننا، سن کر عمل کا ارادہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قدم در قدم خیرات، برکات، صدقات اپنی بارگاہ سے انہیں خاص عطا فرما۔ ہر آن ان کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ ان میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما، جو مفلس ہیں انہیں مفلسی سے خلاصی عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حاضرین و حاضرات میں سے جس کسی کے والدین اقربا اعزہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بخشش، ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی فرما، علیین میں مقام اعلیٰ عطا فرما۔ باری تعالیٰ اس مسجد و مدرسہ سے، اس ادارے سے متصل جتنے منتظمین ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، معلمین ہیں، طلباء ہیں، باری تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اس ادارے پر اپنا کرم اور فضل فرما، اس سے وابستہ افراد کی خیر فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا، جتنے اب ان دروس کے لیے تعاون کر رہے ہیں، ان معاونین اور بالمتصل منتظمین کی خیر فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ان تمام کو صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرما۔ باری تعالیٰ میاں احسان الحق صاحب
بیمار ہیں باری تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما، عافیت تندرستی عطا فرما۔ علامہ محمد نجیب اکرم صاحب 5 روز سے مسلسل بیمار ہیں، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما، اپنا کرم اور فضل فرما، ان کی مساعی کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ امت مسلمہ پر کرم فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر یہود کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کو دائمی اتحاد عطا فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔